آج میں آپ لوگوں کو مختصراً کو ایبولا وائرس کے بارے انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ ایبولا وائرس کو ہیمراجک فیور بھی کہتے ہیں۔ ایبولا وائرس کے لیے اگر آپ نے کوئی سیمپل لینا ہے تو اس کے لیے پیشنٹ کا بلڈ لے لیں گے، سپوٹم لے لیں گے اور کوئی اور ادر ٹیشو بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں۔ ایبولا وائرس کی اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو یہ ایک شہر تھا زارے میں کک وٹ، جہاں پہ ایک لیب کا ورکر، لیبارٹری ورکر جو تھا، اس کو فلو ٹائپ سائن اینڈ سمٹم ہوئے اور اس کے بعد اس کو فیور بھی ہو گیا، پھر اس کے ایبڈومینل پین بھی تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے جو دوسرے کولیگ تھے ان میں بھی یہ بیماری پائی گئی۔ تو ٹرانسمیشن آف ایبولا وائرس میں اگر ہم آپ جائیں تو جس میں ڈیڈلی یا لیونگ کوئی بھی بندہ ہو، اس سے جب آپ کا کلوز کنٹیکٹ ہوگا اور کلوز کنٹیکٹ میں بلڈ آ جاتا ہے، سکریشن، یورین، سٹول اینڈ وومیٹر، تو اس سے ایبولا انفیکشن ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایبولا وائرس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ سپریڈ کیسے ہے، تو اس کے اندر ویکٹر تو آ جاتا ہے بیٹس، گوریلا، منکی، چمپینزی، اور وہاں سے یہ کلوز کنٹیکٹ بلڈ، میوکس میمبرین اور باڈی فلوئڈ کے ذریعے انسان میں پہنچتی ہے، پھر انسان سے دوسرے انسان کو بھی پہنچ سکتی ہے بیکاز آف انفیکٹڈ باڈی فلوئڈز۔ اور انفیکٹڈ باڈی فلوئڈز کیا کیا ہو سکتے ہیں، جس میں بریسٹ فیڈنگ ہے، اسکن السر ہے، سیکشل انٹرکورس ہے، نیڈل اسٹک پریکس وغیرہ، تو ان کے ذریعے یہ بیماری آگے پھیل سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹائپس آف ایبولا وائرسز کیا ہیں۔ بیسیکلی تو اس کی 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے کیو وائرس اور ایک ہے مربرگ وائرس اور ایک ہے ایبولا وائرس۔ سو مینلی جو تھا ان مریضوں میں ایبولا وائرس زیادہ کامن تھی اور مربرگ وائرس کم کامن تھی۔ ایبولا وائرس جو ہے یہ سنگل سٹینڈرڈ RNA وائرس ہے اور اس کے ساتھ وہ گلائکو پروٹین کے وہ اٹیچ نابز ہوتی ہیں اور اس کے اندر پولیمریز انزائم ہے، پھر اس کے باہر انویلپ ہے۔ اس کے بعد آپ کنٹیکٹ کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے سائن سمٹم میں اگر آپ آ جائیں تو انکوبیشن پیریڈ ہے 2 سے 21 دن بیفور سمٹم اپیئر، تو ویریبل ہے۔ تو ایوریج سائن اینڈ سمٹم اپیئرز ان 8 to 10 days میں اپیئر ہو جاتے ہیں۔ 95% جو ہے ان کے اندر ڈیورنگ فرسٹ 14 days کے اندر سائن اینڈ سمٹم اپیئر ہو جائیں گے۔ اس میں فیور ہے، مسل پین، ہیڈ ایک، سور تھروٹ، پھر 3 سے 5 دن کے بعد ان مریضوں کے اندر وومٹنگ، ڈائریا، ریشز اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، نوز بلیڈ بھی ہو سکتی ہے، GIT بلیڈ بھی ہو سکتی ہے اور یہ مریض جو ہے ہائپوولیمک شاک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیں تو آپ بلڈ سیمپل میں اگر دیکھیں گے تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہوگا اور TLC لو ہو جائے گی اور اس کے اب نارمل لیور فنکشن ٹیسٹ ہوں گے، انکریز سیرم کریٹینین لیول ہوگا۔ اچھا، IgM لیول جو ہے اینٹی باڈی اگینسٹ ایبولا وائرس اپیئرز آفٹر 14 days، 14 دن کے بعد IgM اپیئر ہو جاتی ہے اور 10 دن کے بعد 10 دن کے بعد IgM اپیئر ہو جاتی ہے اور 14 دن کے بعد IgG۔ اور فرسٹ 3 days آف دا ڈیزیز کے اندر آپ PCR ریورس ٹرانسکرپٹیز اگر کریں تو وہ پازیٹیو آئے گا۔ پھر اس کے بعد الیکٹران مائکروسکوپی کر سکتے ہیں اور وائرس کلچر کی آئسولیشن جو کہ 100% کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے۔ اگر اس کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور ویکسین جو ہے انڈر ٹرائل ہے۔ تو اگر آپ ایسے علاقے میں جہاں پہ ایبولا کا آؤٹ بریک ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ پریکاشن کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کیئرفل ہائیجین، اوائڈ کنٹیکٹ ود باڈی فلوئڈ اور باڈی اور بلڈ، کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کے قریب نہ جائیں، اگر جائیں بھی صحیح تو اس کے باڈی فلوئڈ یا اس کے بلڈ کو ٹچ نہ کریں۔ تو after you return monitor your health up for 21 days، اگر آپ کسی آؤٹ بریک ایریا سے واپس آتے ہیں تو 21 دن تک آپ اپنا چیک اپ کرتے رہیں کہ کہیں دوبارہ آپ کو یہ نہ ہو جائے۔
Avoid hospital where Ebola patients are being treated. تو ایسے ہسپتالوں میں بھی نہ جائیں جہاں پہ ایبولا وائرس کے مریضوں کو علاج کیا جاتا ہے. اس کے بعد فیونرل یا بریل ریچولز، تو اس میں بھی آپ کوشش کریں گے کہ ہینڈلنگ نہ کریں ان کی اور نہ کسی کو ٹچ کریں. تو ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے؟ وہ مینلی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. پیشنٹ کو ریہائیڈریٹ کریں، اینٹی وائرل ڈرگ میں بھی ٹرائیڈ اور کوشش کی ہے لوگوں نے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہے. پیپل سم ٹائم گیو اینٹی ملیریل اینڈ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس.